تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حجاب لازمی حصہ نہیں ہے۔ اس سے بہت پہلے داڑھی کے بارے میں یہی صورتحال ہو چکی ہے۔ ایک کیس تھا داڑھی کے مسئلے میں، وہاں عدالت نے کہا تھا کہ داڑھی لازم نہیں ہے مسلمانوں میں، اسلام میں۔ تو شریعت پر عمل ہم خود کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آسانیاں ملیں گی۔ جو حالات ہیں، اور یہ حالات صرف ہندوستان کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ صرف ہندوستان کے حالات نہیں، یہ ساری دنیا کے حالات ہیں۔ جن ملکوں میں مسلم حکومتیں، وہاں کے بھی یہی حالات ہیں کہ شریعت پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور شریعت کی صحیح شکل کو باقی رکھنے میں تو باقاعدہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں مسلم ملکوں میں بھی۔ شریعت کی صحیح تشریح کو باقی رکھنے میں ہم یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے شریعت کا جو مزاج اور شریعت کا جو خلاصہ پیش کیا ہے، وہ اسلام کی صحیح ترین تعبیر ہے اس زمانے کے اعتبار سے، مگر دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ میں نے اشارہ کیا، علماء سمجھ رہے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور اس کے خلاف کام چل رہے ہیں مسلم ملکوں کے اندر بھی، تو دوسروں کو کیا کہا جائے گا۔ یہ حالات تھے جن کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب ان حالات میں یہ چراغ جل رہے ہیں جو مدرسوں کی شکل میں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ایک بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک باقی رکھے۔ آمین۔ ہوا کیا ہے کہ یہ مدرسے شروع کیے گئے ہیں ایسے حالات میں جبکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہاں حکومت کرتی تھی اور وہ مخالف تھی۔ ان حالات میں اللہ کے بندوں نے، حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دیوبند میں کام شروع کیا، پھر سہارنپور میں، پھر مراد آباد میں، پھر فلاں اور فلاں اور فلاں، اور چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ اور ساری دنیا میں ہمارے مدرسوں میں تو چونکہ باقاعدہ دنیاوی مزاج کے مطابق سروے وغیرہ کا رواج نہیں ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام یہ مدرسوں کا نظام ہے۔ جو علماء دیوبند کے طریقے پر چلتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے۔ اور میں نے شاید یہاں کبھی اڑیسہ میں، اب تو بہت دنوں میں آنا ہوا ہے لیکن پہلے بار بار آنا ہوا، شاید سنایا ہوگا کہ دارالعلوم دیکھنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا ایک مرتبہ جو امریکہ کی وزارت خارجہ کا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا حضرت محتمیم صاحب سے دارالعلوم دیکھنے کے بعد کہ بس آپ کا دارالعلوم اتنا ہی بڑا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ آپ دیکھ کر آئے ہیں، بہت بڑا ہے دارالعلوم، جو جانتے ہیں سب لوگ، لیکن اس کے انداز سے ایسا لگا جیسے اس کو چھوٹا محسوس ہوا ہو۔ محتمیم صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خفیہ محکمے سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تحقیقات میرے ذمہ ہوتی ہیں۔ میں دنیا کے سارے ملکوں میں، سارے بر اعظموں میں جاتا ہوں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کچھ قابل ذکر تعداد میں۔ تو میں جہاں گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی کے ساتھ میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا اور اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ جہاں بھی میں نے تحقیق کی کہ بھئی آپ کا تعلق کہاں سے، اب ظاہر ہے اس کو دو کام ملے ہوں گے، یا تو مدرسہ ملا ہوگا یا جماعت ملی ہوگی۔ تو جماعت کا شجرہ نسب بھی وہیں سے ہے، مدرسوں کا بھی وہیں سے ہے۔ اس نے یہ کہا، یہ گواہی ہے ایک دشمن کی۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی جو قدر و قیمت مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو مسلمان سمجھیں پوری طرح یا نہ سمجھیں، دنیا والے سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شہرت ہے، مسلمانوں کو ایمان یہیں سے ملتا ہے، لہٰذا